اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ سوائے صبر کے اور کوئی بھی چیز ہمیں موجودہ لمحے سے لطف اندوز ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر میں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں پر میں نہیں ہونا چاہتی جبکہ میں کہیں اور جانا چاہ رہی ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ میں ایئرپورٹ پر انتظار کر رہی ہوں، میرا جہاز لیٹ ہو گیا ہے اور میں ایئرپورٹ پر انتظار کرنا نہیں چاہتی، یہ بہت بری بات ہے کہ جہاز یہاں نہیں ہے اور مجھے انتظار کرنا ہے۔ یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا میں ایمان رکھتی ہوں کہ میرا وقت تیرے ہاتھ میں اور میں اس وقت سے لطف اندوز ہونے کا کوئی راستہ نکال لوں گی، اور میرا ایمان ہے کہ یہ ابلیس کو بالکل پاگل کر دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو ابلیس کا نروس بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو باتیں ابلیس کو پاگل کر دیتی ہیں ان میں سے ایک اپنے ہر ایک لمحے سے لطف اندوز ہونا سیکھنا ہے، چاہے یہ انتہائی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے کھیل ہیں جو کہ یقیناً انہیں پسند ہوں گے۔ مجھے یہ پسند ہے جب 3 لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ صرف جمعے کے دن یا چھٹیوں سے اور تقریبات وغیرہ سے یا صرف چیزوں کی خریداری سے ہی لطف اندوز ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک لمحہ جو وہ ہمیں دیتا ہے ہم اس سے لطف اندوز ہوں، ہر ایک لمحہ، کیونکہ سب سے بڑا تحفہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہے موجودہ لمحہ، جو ہمارے پاس ہمارا موجودہ لمحہ ہے۔ لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ابھی نہیں لیکن آج، بعد میں، یا شاید اگلے چند دنوں میں کچھ وقت نکالیں اور اپنے آپ سے مکمل طور پر دیانتدار ہوں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ زندگی میں کتنا وقت آپ واقعی محظوظ ہوتے ہیں۔ دیکھا، ہم اکثر اس بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ خیر، حقیقت میں گزشتہ کئی سالوں سے بہت سالوں سے سفر پر ہوں، کیونکہ مجھے یوحنا 10 باب 10 آیت سے متعلق ایک حقیقی مکاشفہ ملا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، یعنی اس سے لطف اندوز ہوں اور کثرت سے پائیں، یعنی اتنی زیادہ کہ کناروں سے باہر بہنے لگے۔ لہٰذا اگرچہ یسوع بنیادی طور پر ہماری نجات کی خاطر موا، لیکن وہ اس لیے بھی موا کہ ہم اپنی زندگی کے محض چند ایک لمحات کا نہیں بلکہ ہر ایک لمحے کا لطف اٹھائیں۔ محض چند لمحات کا نہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ہماری زندگی کے بڑے سانحات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جو خدا نے ہمیں دیا ہے لطف نہ اٹھائیں۔ بہت عرصہ پہلے میں نے کتاب لکھی، منزل کی راہ پر، جہاں آپ ہیں اس سے لطف اندوز ہونا۔ میرے خدایا، جب اپنی خدمت کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت سی ایسی باتیں تھیں جن سے میں خوش نہیں تھی، کیونکہ میری ساری جد و جہد اس کو بڑھانے کے لیے تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ایک میٹنگ میں بلایا گیا جو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی، شاید 400-500 لوگ تھے، لیکن ان میں زیادہ قائدین تھے۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں ان کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اپنی خدمت سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، دعا کروں گی۔ لہٰذا میں نے کہا، میں آپ میں سے کسی بھی ایسے شخص کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں جو خدمت میں ہے اور دیانتداری سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہی۔ حقیقت میں وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے جو اپنی خدمت کے ذریعے زمین پر عظیم کام کرنے کے لیے بلائے گئے تھے، اور مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ اس خدمت سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی ایسی جگہ پہنچنے کی کوشش میں تھے جہاں وہ چاہتے تھے کہ اگر میرا چرچ تھوڑا اور بڑا ہو جائے، اگر میرے پاس ایک نئی عمارت آ جائے، جب ہماری شادی ہو جائے گی ہم خوش ہوں گے۔ جس شخص سے ہماری شادی ہوئی، جب وہ ہمیں یہ بتانا چھوڑ دے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہمیں بڑا مکان ملے گا، جب بڑے گھر کو صاف کرنے والی مددگار مل جائے گی، جب ہمیں ایسی کام والی مل جائے گی جو گھر صاف کرتے ہوئے ہمیں تنگ نہ کرے۔ کیا کوئی آج میری بات سمجھ رہا ہے؟ جب ہمیں مختلف ملازمت مل جائے گی، جب ہمیں ملازمت میں ترقی مل جائے گی، نہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے ابھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے تو آپ اس وقت تک بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک، کیونکہ خوش ہونے کا تعلق اس سے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارا رویہ ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سے متفق ہوں گے۔ میں اپنی روزمرہ زندگی میں
خدا کو جلال دینے پر کمر بستہ ہوں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا کو اس بات سے دلچسپی نہیں کہ آج اس چرچ کی عمارت میں کون بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اسے پرواہ نہیں، یا یہ کہ وہ دیکھتا نہیں کہ آپ یہاں ہیں، وہ اس سب کو پسند کرتا ہے۔ یہاں ہم جو بھی کرتے ہیں، یعنی یہاں ہم گائے جانے والے گیتوں پر نعرے لگاتے تالیاں بجا سکتے ہیں، اس سب سے زیادہ خدا کی نظر میں یہ اہم ہے کہ جو ہم یہاں سے جانے کی بات کرتے ہیں، اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اسٹور پر سودا لیتے وقت ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر خدا اس تیزی سے کام نہیں کرتا جیسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرے، تب ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جب کوئی قابل قدر شخص جو ہمارے لیے کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن شاید سیکھنے میں وہ تھوڑا زیادہ وقت لیتے ہیں اور مجھے بار بار اسے بتانا پڑتا ہے، تب میرا رویہ کیسا ہوگا؟ کیا میں انہیں صرف اس لیے نکال دوں گی کہ وہ میری طرح تیز نہیں ہے، یا میں فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو تھوڑا اور وقت دوں گی؟ کیا مجھ میں اتنی عقل مندی ہے کہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے موازنہ نہ کروں، کیونکہ اصل میں دوسرے کی نسبت ان میں ایک میری شخصیت سے زیادہ قریب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سارے بچوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان سب کو پسند نہیں کرتے۔ آپ میں سے بہت سے اس بات کو نہیں مانیں گے، لیکن میرا مطلب ہے کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو پسند نہیں کرتی، اور وہ یہ جانتا ہے۔ وہ اب 48 سال کا ہے، سو اب سب ٹھیک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اگر وہ 48 کا ہے تو میری عمر کیا ہوگی؟ اتنی عمر ہوتے ہوئے میں جانتی ہوں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ سنیں، کیونکہ میں اس میں سے گزری ہوں، میں نے اسے ہر طرح سے آزمایا، آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ کون سی چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں، کس بات سے آپ خوش ہوں گے اور کیا چیز آپ کو دکھ میں مبتلا کرے گی۔ میں آپ کو ایک پہاڑ کے گرد 1000 بار چکر لگانے سے بچانا چاہتی ہوں، اس لیے آج کی صبح آپ کو غور سے سننا ہے۔ آپ خدا پر دباؤ نہیں ڈال سکتے، آپ لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، صرف خدا کر سکتا ہے۔ لوگوں کے لیے دعا کریں، وہ باتوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے، لہٰذا جوائس یہ سیکھو کہ اپنا منہ کس طرح بند رکھنا ہے۔ یہاں پر میرے بالوں کی کلٹ ہے اور شاید میں اپنی ساری زندگی سے ایسے ہی کرتی رہوں گی، لہٰذا یہ کرتی رہوں اور خاموش رہوں۔ آمین۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں سیکھیں کہ اس سے کیسے لطف اندوز ہوں۔ صبح گاڑی چلاتے ہوئے کام پر جانے سے لطف اندوز ہوں۔ سیکھیں کہ کام پر اپنے کسی ایسے ساتھی کے ساتھ جن سے آپ بالکل متاثر نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر لطف اندوز ہوں، لیکن اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ سیکھیں کہ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کوئی خاص شوقین نہیں، وہ کس طرح کرے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ترقی مل جائے تو میں خوش ہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں اور آپ جیسی ملازمت کے خواہش مند ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ اس لائق ہونا چاہتے ہیں کہ اس ملازمت پر جائیں جس سے آپ نفرت کرتے اور حقیر جانتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہیں ہر جگہ پیدل جانا پڑتا ہے، وہ ٹریفک میں گاڑی چلانے کو ترجیح دیں گے جس سے ہم ہر روز بہت تنگ آتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا آپ اتوار کو چرچ آئیں اور آپ کو یہ باتیں یاد دلائی گئی ہیں اور یہ سب ان سے متفق ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اکیلے میں خود سے ملاقات اور بات کریں۔ کل رات ہم نے افسیوں 4 باب میں یہ حوالہ پڑھا جہاں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن اور رویے کو ہر روز درست کرنا ہے، اور ہر دن ہمیں اپنے رویے کو درست کرنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں عام زندگی کو مافوق الفطرت انداز میں جینے کا مسا ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں کرنا چاہیے کہ ہر وقت کچھ شاندار ہوتا رہے گا۔ خدا عام سی چیزوں میں ہے، وہ ان سادہ اور چھوٹی چیزوں میں ہے جن میں سے بعض اوقات ہم بس تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور خدا جو کچھ کر رہا ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، یا وہ مواقع جو خدا ہمیں دے رہا ہے کہ کسی کے لیے برکت کا باعث ہو، کیونکہ ہم تو عام چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آئیے یعقوب 5:7 کو دیکھیں۔ پس اے بھائیو، خداوند کی آمد تک جس کا تم انتظار کر رہے ہو صبر کرو، انتظار کرتے ہوئے۔ اب یہ سنیں، دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میںہ کے برسنے تک کس طرح بیدار اور چوکس رہ کر صبر کرتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس آیت کو سرسری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ سال ہر سال صبر پر مطالعہ کرنے کی بدولت میں نے اس طرح کے کئی حوالے الگ کیے اور ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا، لہٰذا اگر آپ اس کسان کے متعلق سوچیں
جب وہ زمین جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کس دن زمین میں سے کوئی شاخ پھوٹے، صرف خدا جانتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف وہی کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے، پانی دیتا ہے، جڑی بوٹیاں نکالتا ہے اور اسے دیکھے گا۔ وہ صبح جاتا ہے، بستر پر جاتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، آج سوموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، آئندہ ہفتے بھی وہ یہی کچھ کرے گا اور اگلے ہفتے اور اگلے ہفتے اور اگلے ہفتے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، میں نہیں جانتی کہ بائبل کے باقی تراجم میں بھی یہ ہے یا نہیں، لیکن میری زندگی میں یہ بے حد اہم بن گیا ہے۔ وہ لفظ ہے امید کے ساتھ صبر۔ دھیان دیں، یہاں آپ کو ایک خاص بات ملے گی۔ بہت دفعہ ہمارے ناخوش ہونے کی بڑی وجہ ہمارے حالات نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ کہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بغیر امید کے انتظار کرتے ہیں۔ میری روح میں ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں جارحانہ اور با مقصد انداز میں امید کرنے لگی کہ کسی بھی لمحہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید آج ہی کے دن میری امید کی کونپلیں پھوٹ نکلیں۔ شاید یہ وہ دن ہو جب میں اپنے بچوں میں تبدیلی دیکھوں۔ شاید آج ہی وہ دن ہو جب میں بہتر محسوس کروں۔ میں برسوں سے اس جسمانی عارضے کی شکار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج ہی وہ دن ہو۔ آپ نے دیکھا ابلیس ہمیں نا امید رکھتا ہے، اور ہم نے پہلے امید سے متعلق خوبصورت گیت گایا، امید سے بھرے رہو۔ میں نے خود کو سکھایا کہ ہر صبح جب میں جاگتی ہوں تو 5 منٹ تک، شاید یہ اب 1 منٹ یا 2 منٹ تک پہنچ گیا ہے، تو آپ مجھے یہ کہتے ہوئے سنیں گے، میں امید کرتی ہوں کہ آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا۔ میں توقع کر رہی ہوں کہ آج میرے وسیلہ سے کچھ اچھا ہوگا۔ آج میں مضبوط ہوں گی، میں اچھا محسوس کروں گی، میں توانائی سے بھرپور ہوں گی، میں تخلیقی ہوں گی، میں آج کے لیے پرجوش ہوں۔ یہ دن بہترین دن ہوگا، اور میں بڑی سچائی کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا جسم مثبت جواب دے گا، آپ کا جسمانی وجود جواب دے گا، آپ خود میں اچھا محسوس کریں گے اور آپ کو زندگی خوبصورت لگے گی۔ ہم اس بارے میں مزید کچھ دیر بات کریں گے جب تک آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیں، منفی سوچ کے لوگ کہیں گے نہیں ہم دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے میں نے حال ہی میں ایک پیغام دیا تھا، اٹھیں اور چلے، اٹھے اور کھو دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب پر بھی یہ وقت آتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ کیا آپ سب یہ نہیں سوچتے کہ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر ملازمت ہوتی تو آپ نہیں تھکیں گے؟ جی ہاں، شاید ایسے ہی ہو۔ شاید یہاں بیٹھ کر آپ سوچ رہے ہو کہ کاش میں جوئس ہوتی، کاش میں وکٹوری ہوتی، کاش میں یہاں ہوتی، کاش میں وہاں ہوتی، کاش میں جوئس ہوتی۔ خیر، آپ جانتے ہیں جو میں کر رہی ہوں اس سے تنگ آتی ہوں۔ آج صبح بھی وہاں بیٹھے میں سوچ رہی تھی کہ ایسا نہیں کہ میں یہاں موجود ہونا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ کسی وقت میں چرچ میں عبادت میں بیٹھی ہوں اور کچھ بھی نہ کروں۔ اور کتنے ہی سال گزر گئے کہ میں بس ایسے ہی بیٹھی ہوں اور میری کوئی ذمہ داری نہ ہو، اور آپ لوگوں کی پرستش سے لطف اندوز ہوں۔ اگر میں کسی ایسی عبادت میں ہوں جہاں میری میٹنگ نہ ہو، اپنی میٹنگ میں، تو میں پرستش میں بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن اس میں بھی میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کبھی کبھی اس سے بھی بہت تنگ آ جاتی ہوں، اور مجھے اس کا مسا ہے کیونکہ میں یہ اچھی طرح کر رہی ہوں، لیکن میں جہاں بھی جاؤں میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میری زندگی آپ جیسی ہوتی، آپ کسی بھی سکے کا ایک رخ اس کے دوسرے رخ کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو وہ ترقی ملے گی جو آپ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھے گی، وہ آپ سے زیادہ کی توقع کریں گے۔ جتنی آپ کی پوزیشن اوپر جائے گی اتنے ہی زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ کے اختیار کے ماتحت، اور آپ کو ناپسند کرنے والوں کی تعداد بھی اتنی ہی بڑھے گی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جب آپ باس بنتے ہیں ہر ایک اسے پسند نہیں کرے گا؟ ایک اور بات جس سے میں تنگ آتی ہوں اور میں بڑی دیانتداری سے کہہ رہی ہوں، یہ وہ چیز ہے جو مجھے ایمان کی وسیلہ کرنی پڑتی ہے۔ کاش کہ میرے پاس یہ خدمت ہوتی اور سب کچھ کرتی اور مجھے کبھی دوبارہ کسی سے پیسے نہ مانگنا پڑتے۔ کبھی کبھی آپ اس سے تنگ آ جاتے ہیں جب آپ ہماری جگہ ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب لوگ چندے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو مسکرانا اور خوش ہونا پڑتا ہے، جیسے
آپ کو یہ پسند ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ آسان نہیں. میرے ساتھ رہیں. ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، لیکن میں بتاتی ہوں کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اب بچوں کے ساتھ داماد، بہویں اور تمام پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی ہوتے ہیں. اور آپ سوچتے ہیں جونیئر نے کالج جانا ہے اور سیم کو یہ چاہیے اور کسی کو کچھ اور چاہیے. اور خیر، میں نے اپنے گھر میں لکھ کر لگایا تھا ہمارے بچے نے گھر کو گھر بنایا لیکن پھر وہ آتے ہی گئے. میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ میری زندگی ہیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ آپ ہمیشہ مزید کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس عمل میں آپ اس سب سے محروم ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو آپ کے پاس نہیں اس کے لیے اتنا پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے لطف اندوز نہ ہو پائیں. جب کوئی کچھ غلط کام کرتا ہے تو مت بھولیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا ٹھیک کیا تھا. کیا خیال ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہر وقت اس کے لیے پریشان رہنے، اس کے ہونے کی امید کرنے کے بجائے جو میرے پاس ہے اس سے خوش رہیں. اور جب کوئی ایسا دن آتا ہے جب مجھے اٹھنا اور جانا ہو، اٹھوں اور چلی جاؤں، تو میں سچائی سے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی سے بتا رہی ہوں، آپ اپنی زندگی کے ساتھ جو چاہے کریں. میں اٹھتی ہوں اور ایک ہوٹل میں چلی جاتی ہوں. اور سنیں، میں جو کر رہی ہوں اسے پسند کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ خدا کی خدمت میں ہوں، لیکن باقی لوگوں کی طرح میرا بھی دل ہے. میرا خیال ہے پولس جب 3 ماہ کے لیے افریقہ گئے ہوں گے تو ان کا خاندان تھکا نہ ہوگا. آج صبح میں نے ڈیو سے کہا وہ جو کچھ کر رہے ہیں میں واقعی اس کی تعریف کرتی ہوں. دیکھیں، میں منادی کے لیے باہر جاتی ہوں لیکن گھر واپس آنا چاہتی ہوں. مجھے اپنی چیزیں چاہیے، اپنی کافی چاہیے، اپنا پانی چاہیے. جی ہاں، میں 5 اسٹار مشنری ہوں. میں جاتی ہوں. لیکن میں خیمے میں رہنے والی نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. میرا مطلب ہے کہ میں ان جگہوں پر جاتی ہوں جہاں وہ رہتے اور جاتے ہیں، اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں واقعی آپ لوگوں کی تعریف اور عزت کرتی ہوں. جب کوئی ایسا دن ہوتا ہے جب میں اٹھتی اور کہتی ہوں اور خداوند یسوع تو جانتا ہے کہ میری عمر کیا ہے، اور اوکے تو جانتا ہے کہ سب سے زیادہ کیا چیز میری مدد کرتی ہے. میں توقع کر رہی ہوں کہ آج کچھ اچھا ہوگا. میں توقع کر رہی ہوں کہ خدا ظاہر ہوگا. میں توقع کر رہی ہوں کہ آج جب میں کلام کی منادی کر رہی ہوں گی تو کوئی جسمانی شفا پائے گا. میں نجات کی توقع کر رہی ہوں. آج میں کسی کے لیے برکت کا باعث بننے کی توقع کر رہی ہوں. میں امید سے بھری ہوئی ہوں. اور آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جب میں یہ کرتی ہوں تو خوش اور پرجوش ہوتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر آگ رکھنے کی ضرورت ہے. آتش دان بغیر آگ کے اچھا لگتا ہے یا جلتے ہوئے شعلوں کے ساتھ. آمین. مجھے یقین ہے کہ ہمیں پرجوش ہونا چاہیے اور ایسا کرنے کے لیے امید اور توقع کے ساتھ جینا ہے. کچھ ہفتے پہلے جب میں نے یہ اپنے چرچ میں پیغام دیا تو اگلے دن مجھے اطلاع ملی کہ دفتر میں ایک لڑکی گھر جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کا ناک میں دم کیے رکھتا تھا. اور اس نے کہا مجھے گھر جاتے ہوئے خوف آتا ہے. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ کبھی جب گھر میں مسئلہ ہو تو آپ گھر میں داخل ہونے سے ڈرتے ہیں؟ اور جیسا اس نے کہا میں گاڑی چلا کر گھر واپس جا رہی تھی اور میں نے کہا میں توقع کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے حوالے سے آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا. اور اسے گھر پہنچے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اس کے بیٹے نے اسے دیکھا اور کہا ماں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. اس نے کہا میں نے مہینوں سے بلکہ شاید کئی برسوں سے یہ بات نہیں سنی تھی. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو کچھ ہم سوچتے اور کہتے ہیں اور جس رویے کے ساتھ جیتے ہیں وہ ہمارے حالات پر اثر انداز ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ صرف آپ کے یہ کہنے سے کہ میں توقع کرتی ہوں آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تاہم میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے اندر لگن اور کچھ آگ اور کچھ جوش ہے تو یہ توقع نہ کریں کہ کوئی اور آ کر آپ کے لیے یہ سب کرے گا. پولس نے تیموتھیوس سے کہا خداوند میں اپنی نعمت کو چمکا دے. آپ بھی اپنی نعمتوں کو چمکائیں. اور پچھلے 2 منٹ میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ بہت گراں قدر ہے.
اور میں کہہ رہی ہوں کہ خدا نے مجھے منادی کرنے کے لیے چنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ مجھ سے یسوع کے بدن کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ امید اور توقع والی بات کوئی چھوٹی بات نہیں۔ خدا آپ کو فضل دینے کا منتظر ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو زمین میں بیج بونا پڑے، جاگنا اور پھر سونا، اور جاگنا اور سونا، اور پھر اٹھنا اور پھر سونا، اور پھر جاگنا اور سونا ہے، جب تک کہ آپ کو لگے کہ آپ اور انتظار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ امید کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، واو، آپ کی زندگی میں کچھ اچھی چیزیں واقع ہوں گی۔ آمین، خداوند کی ستائش ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے وسیلے کچھ اچھا ہوگا۔ اب سنیں، آپ سب ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ آپ یہاں اس لیے کہ کسی نے آپ کو دعوت دی، یا شاید اس لیے کہ آپ نے جوئل کو ٹی وی پر دیکھا اور آپ اس کے بجائے مجھے یہاں دیکھ کر تھوڑے مایوس ہوئے ہوں گے، لیکن فرق نہیں پڑتا، آپ کو وہی ملا جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ میں یہاں ہوں گی اور آپ دیکھنے آئیں کہ کیا میں ویسی ہوں جیسے ٹی وی پر نظر آتی ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ آپ یہاں ہیں۔ اور اگر آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ نہیں اور آپ نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، تو یہ بہت آسان ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا آپ کو قبول کرے، آپ کو سب ٹھیک نہیں کرنا ہے۔ وہ ابھی آپ کو چاہتا ہے، آج وہ آپ کو یہاں اسی مقصد کے لیے لایا ہے۔ شاید یہ آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ آپ نے بس یہ کہنا ہے، ہاں، میں یسوع پر ایمان لاتی ہوں، جیسی زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے اطمینان اور خوشی چاہیے، مجھے حقیقتاً اچھے دوست چاہیے۔ یسوع آپ کا دوست بننا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسیح ہو جانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ کو 10 چیزوں کی فہرست مل گئی جو آپ نے کرنا ہے۔ یہ سب مذہبی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کے وسیلہ خدا کے ساتھ ذاتی اور گہرے رشتے میں بلائے گئے ہیں۔ وہ آپ کے ہر ایک کام میں جو آپ کرتے ہیں شامل ہونا چاہتا ہے۔ بہت زبردست بات ہے، زبردست زبردست زبردست، بہت زبردست۔ لہٰذا اگر آج آپ یہاں ہیں اور آپ نے ابھی تک مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور آپ یہ عہد کرنا چاہتے ہیں یا آپ برگشتہ ہیں، آپ نے خدا کی خدمت کرنے کی کوشش کی اور واپس گناہ میں گر گئے، تو بس اپنے ہاتھ اٹھائیں، مجھے دیکھنے دیں آپ کہاں ہیں۔ واہ، ہر طرف اٹھے ہوئے خوبصورت ہاتھ۔ جی ہاں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاتھ دیکھ رہی ہوں، اور ہاتھ ادھر مجھے آپ کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آسان ہے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ ملے گا، آپ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے سارے ہاتھ نظر نہیں آ رہے، کچھ وجوہات کی بنا پر میں آپ سے کچھ کرنے کو کہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ میں آپ کو یہ کتاب دینا چاہتی ہوں، اور دوسری بات میں چاہوں گی وہ لوگ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، آپ جہاں وہاں کھڑے ہو جائیں۔ جی ہاں، دلیر بنے، ابلیس کو مار بھگائیں۔ جی ہاں، دلیر بنے، ابلیس کو مار بھگائیں۔ آئیے آئیے، یہ کریں، شرمائے نہیں، ٹھیک ہے، ایسا کریں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ دلیر بنے، یسوع کے لیے دلیر بنے۔ اب سنیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ بھی یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں۔ ہم یہ دعا کریں گے اور کچھ حیرت انگیز وقوع پذیر ہوگا۔ ابھی آسمان پر کتاب حیات نکالی جائے گی اور آپ کا نام اس میں لکھا جائے گا۔ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا سب ان کے ساتھ یہ دعا مانگ سکتے ہیں مہربانی سے؟ اچھی اور بلند آواز سے، تاکہ انہیں اجنبی نہ لگے۔ خدا باپ، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں۔ یسوع، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو نے میرے لیے جان دی، تو مردوں میں سے جی اٹھا، تو نے میری سزا اپنے اوپر لے لی، میرے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ میں نے جس طرح زندگی گزاری اس پر نادم ہوں، لیکن آج میں ایک نئی سمت میں پلٹتی اور گناہوں سے توبہ کرتی ہوں۔ یسوع، میں تیری طرف پھرتی ہوں، میں تجھے قبول کرتی ہوں، آ اور میرے اندر رہ۔ تو میرا نجات دہندہ ہے، میں تیری فرزند ہوں، میں جیسی بھی ہوں قبول کر۔ اب مجھے وہ بنا جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ تیرا شکر ہو، میں نجات پا چکی، مجھے محبت دی گئی، میں آسمان کی طرف سفر پہ ہوں۔ آئیے خدا کی ستائش کریں۔ آمین۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے اندر صبر کا رویہ پیدا کر سکیں۔ وہ چاہتا ہے ہم صبر کے ساتھ اس کے مقررہ وقت کا انتظار اور بھروسہ کرنا سیکھیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ شاید ہم یہ کہیں صبر کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل کام ہے۔ یہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ مختلف حالات میں اسے کیسے استعمال کریں۔